السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان أو إنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى والإمام الطبراني في المعجم الكبير رحمهم الله، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی شے، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت تک ایمان پہنچایا اور اس کی طرف ترغیب دلائی اور اپنے ایمان کو بڑھانے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. یہ اس کی توفیق ہے، تو اس توفیق پر جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا. اسلام اللہ کا دین ہے، کوئی اور دین اللہ کا دین نہیں ہے. اور جو شریعت ہمارے پاس ہے وہ شریعت محمدیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. تو یہ جو شریعت ہے اور اللہ کا دین ہے اسلام، یہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، یا دو چیزیں ہیں اس میں. شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں، اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں. نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو عمل. عقیدہ اور عمل. آپ دیکھ لیجئے پورا قرآن یا عقیدہ ہے یا عمل ہے.
وہ آیتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ آیتیں جو عمل جہاں احکام آئے ہیں. جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ دیکھ لیں، عقیدے یا عمل سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں دین میں ہیں ہمارے، تیسری چیز نہیں ہے. یا عقیدہ ہے یا عمل ہے، اور دونوں کا ٹھیک ہونا صحیح ضروری ہے. عقیدے کا دوسرا لفظ ایمان آپ کہیں، تو عقیدے کا صحیح ہونا، ایمان کا صحیح ہونا، درست ہونا، یہ بھی ضروری ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے. اور نمبر 2 عمل، اس کا بھی درست اور صحیح ہونا ضروری ہے نجات کے لیے. قرآن میں یہ خبر دے دی گئی، حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ جس کے عقیدے میں بگاڑ ہوگا، ایمان میں کمزوری ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. آیتیں موجود ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. آیت دلیل ہے اس کی. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو کہ عقیدے کا بگاڑ ہے، ایمان کا بگاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، مطلب وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. پھر کہاں جائے گا؟ جہنم. اور یہی اس کا ٹھکانہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہ ظالم لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہوگی قیامت. کوئی ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتا، کوئی مدد نہیں کرے گا کوئی اس مصیبت سے نکالنے کے لیے. حدیثوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حقیقت واضح طور پر بتا دی. مثال کے طور پر ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، عقیدے کا بگاڑ، ایمان کی خرابی، دخل النار، ایسا شخص دوزخ کی آگ میں داخل ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں عقیدے کی، ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. نمبر 2 عمل. اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. قیامت کے دن کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، کیوں؟ جو تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے، اپنے عمل کی بدولت تم جنت میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا عمل سے جنت ملتی ہے. حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، کئی حدیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث جو یاد آ رہی ہے مجھے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات کرے گا. ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ہر انسان سے قیامت کے دن اللہ گفتگو کرے گا، بات کرے گا. بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا، اللہ کی بات کو سمجھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمجھے گا. اللہ بات کرے گا اس اور اس کے عمل کا اعتراف کروائے گا اس کو. تو انسان دائیں دیکھے گا تو اس کو اعمال ہی نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. بائیں دیکھے گا، لیفٹ سائڈ، اس کو اس کے اعمال ہی نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ گھٹلی کے، وہ کھجور کی گھٹلی کا وہ جو شاخ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو پتہ نہیں کیا بولتے اردو میں اس کو، آپ کھجور کھولیے تو اندر جو ہلکا سا نظر آتا ہے وائٹ، جو وہ، اس کو بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. تو یہ خرچ عمل ہے، اور دائیں بائیں سب اعمال ہی نظر آئیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی اہمیت. انسان کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، عمل نہیں ہے اس کی زندگی میں، نجات ہوگی اس کو؟ بچے گا؟ نہیں بچے گا. عمل بہت اچھا کر رہا ہے، 5 وقت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صبح شام قرآن پڑھتا ہے، صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، والدین کے ساتھ، والدین، بیوی بچے، اور کیا شوہر بچے، یا کہیں صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ سب کرتا ہے. عقیدہ خراب ہے، شرک، ایمان اچھا نہیں، بچے گا عذاب سے؟ اللہ نہیں.
تو ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے. سمجھ میں آگے بات؟ چلیے جہاں تک ایمان کا مسئلہ ہے، اچھا یہ دونوں چیزیں ایمان اور عمل جو دین میں ہے ہمارے اسلام میں، عقیدہ عمل، عقیدہ عمل، یہ دونوں چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. بھائی اب دونوں چیزیں صحیح ہوں گے تو نجات ملے گی مجھ کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو. اگر میرے گھر والوں کا عقیدہ صحیح نہیں رہا یا عمل صحیح نہیں رہا تو ہمارے لیے نجات نہیں ہے، ہم برباد ہو جائیں گے. تو پھر یہ دونوں چیزوں کو ٹھیک کرنا، ٹھیک رہنا، ان دونوں چیزوں کو ضروری ہے. سمجھ میں آگی نا بات؟ چلیے اب کیسے میرا ایمان صحیح رہے گا، میرا عقیدہ صحیح رہے گا؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کا عقیدہ صحیح ہو. ایک نمبر 2 میرے بچوں کا عمل صحیح ہو. تو یہ عقیدہ عمل دونوں سیکھنے کی چیزیں، جب سیکھیں گے تو صحیح ہوگا. جب علم لیں گے تو عقیدہ اور عمل خراب نہیں ہوگا. علم نہیں لیں گے، بلائنڈلی فالوئنگ ہوگی یا باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، میجورٹی کو دیکھیں گے تو عقیدہ اور عمل برباد ہو سکتا ہے، جس کا خسارہ ہوگا بہت زیادہ. میں جو حدیث لے کر آیا آپ کے سامنے ذرا غور سے سنیے. وہ حدیث کو بتانے سے پہلے اب ہمارا حال کیا ہے معاشرے کا. میں اردو بات کر رہا ہوں، آپ اردو سن رہے ہیں، میں اردو معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایمانیات چیپٹر یا عقیدہ، اس کی اہمیت نہیں ہے. تعلیم ہے عقیدے کی، ضروری ہے نا عقیدے کی تعلیم. عمل کی تعلیم ہے، بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچے کو جو ہے بچپن میں وضو، نماز کیسے پڑھنا، کیسے طہارت لینا ہے نا، بچوں کو سکھاتے ہیں پیرنٹس، ماں باپ. اور یہ اچھی چیز ہے. دوسری چیز ہو رہی ہے کیا؟ دوسری چیز بیٹے قرآن پڑھنا، قاری کا انتظام، حافظ کا انتظام، حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان. پھر وضو، بیٹے دیکھو وضو ایسے کرنا، دو بیٹے بچوں استاد سکھاتے ہیں یا ماں باپ سکھاتے ہیں، بچی کو بھی سکھاتے ہیں. طہارت کیسے لینا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا بیٹا، بیٹھنا، پیشاب کی چھینٹ سے بچنا وغیرہ سکھاتے ہیں. غسل سکھاتے ہیں. پھر رمضان روزہ وہ بھی سکھاتے ہیں، عمرے کو لے جاتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، حج وہ بھی سکھاتے ہیں. یہ کرنا، یہ کرنا، یہ عمل ہے. ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ایمان. میں درس ختم کروں گا، آدھا گھنٹہ میں نے سوچا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ. اٹھ کر جائیے، میں نہیں پوچھوں گا، آپ اپنے آپ سے پوچھیے. میں ایک سوال کروں گا ابھی. ایمان کا ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے؟ ہم تو ایمان کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. دا ورڈ ایمان، اس کا کیا میننگ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب اگر پوچھوں میں آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھو، میں کیوں پوچھوں، آپ پوچھیے اپنے آپ سے. مجھے ایمان کا مطلب معلوم ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ واٹ از ایمان بھائی؟ اللہ ایک ہے، یقین. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، کیو اینڈ اے دنیا میں ہوتے ہیں، سوال کا صحیح جواب دینا پڑتا ہے، آپ غلط جواب نہیں دیں گے. اچھا جواب پورا دینا پڑتا ہے، آدھا جواب بھی نہیں. ایمان کیا مطلب؟ ایمان کا صرف ایمان، صرف. اور یہ کوئی اس کے لیے آپ کو 1 ویک کا کورس کرنا، یا کیا بولتے ہیں 1 مہینے کا کورس کرنا، 6 مہینے پڑھنا پڑے گا ایمان کا ڈیفینیشن معلوم کرنے کے لیے؟ غلط. 1 دن میں آپ سیکھ سکتے ہیں. کتنے دن میں؟ 1 دن میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا سوال، ایمان کے ارکان، پلرز آف ایمان، اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن. جیسے ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان کا مطلب، فرشتوں پر ایمان کا مطلب، رسولوں پر ایمان کا مطلب وغیرہ. اس کی ہمارے زندگی میں اہمیت نہیں ہے، اسی لیے ہم بڑے ہو گئے، ہم عمل کرنے لگے، لیکن عقیدہ ہمیں نہیں پتا، ایمان ہمیں نہیں پتا، نہ ایمان کے ارکان پتا ہے. ایمان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ایمان کا صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے ایمان کا، ہم نے نہیں سیکھا. کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے نا بھائی، آپ پڑھے نا ہر سبجیکٹس میں، سبجیکٹ ہے عقیدہ تو ایک باقاعدہ. عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو توحید بھی کہتے ہیں. ہم کبھی نہیں پڑھے اس کو، نہ اس کو ہم نے ضروری سمجھا، نہ اس کی امپورٹنس ہے، نہ اس کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، قریب البلوغ، بالغ ہونے کے قریب، حزاورہ، کننا غلمان، غلام کی جمع غلمان، بچے تھے ہم. جندب رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، سنیے، چھوٹے صحابی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں ہم بچے تھے اور حزاورہ، بلوغت کے قریب تھی ہماری عمر، یعنی 10 سال 11 سال 9 سال کے بچے، ایسے اس عمر کے بچے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں کیا ہوا؟ ہم جب بچے تھے، تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے. ثم تعلمنا القرآن، پھر ایمان کی تعلیم لینے کے بعد، ایمان کی تعلیم لینے کے بعد ہم نے قرآن کی تعلیم لی. فازددنا به ایمانا، فرماتے ہیں جندب رضی اللہ عنہ، تو ہمارا جو ایمان تھا، جو ہم نے سیکھا پہلے، بعد میں جب ہم نے قرآن سیکھا تو قرآن سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا. وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں جندب اپنے شاگردوں سے یا اپنے اس زمانے کے لوگوں سے، وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، جہاں تک آپ لوگوں کا معاملہ ہے تو آپ لوگ ایمان سے پہلے قرآن کا علم رکھ لیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہیں. یہ قول ہے حضرت جندب رضی اللہ عنہ کا. کیا معلوم ہوا؟ ایمان کی تعلیم کی اہمیت، عقیدے کی تعلیم کی اہمیت معلوم ہوئی. آپ دیکھیں بچہ حافظ ہے، بچہ قرآن پڑھا. اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بچہ، آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہو؟ ہر کوئی. کراچی، لاہور، پنجاب، انڈیا کے مختلف شہروں سے، جہاں سے بھی آپ لوگوں کا طرف، آپ میں سے کوئی، مجھے یقین ہے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یہ کہیں گے میں بچپن سے اب تک قرآن پڑھے نہیں، کسی استاد نے، کسی قاری نے. ہم کو پڑھے، سب پڑھے، مسجد میں پڑھے یا گھر میں پڑھے یا مدرسے میں پڑھے نہیں پڑھے، سب پڑھے قرآن. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے. یہاں جندب رضی اللہ عنہ جو بیان فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم ہمیں دی گئی. کیوں بھائی پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی؟ ہمارے پاس تو الٹا ہی ہے نا، جو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہے. اچھا الٹا نہیں ہے، ایک ہی ہے ہمارے پاس، قرآن کی تعلیم، ایمان کی تعلیم. ابا کو پوچھو ایمان نہیں معلوم، امی کو پوچھو ایمان نہیں معلوم. اللہ کہاں ہے، ابا کو پوچھو جواب صحیح نہیں، امی کو پوچھو اللہ کہاں ہے، جواب صحیح نہیں. تو کہاں سے؟ استاد کو پوچھو. میں نے بعض شاگردوں سے پوچھا ہے، میرے بچوں سے، بس بیٹے ایمان کس کو بولتے بتائیے، ایمان کا ڈیفینیشن بتائیے. میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیفینیشن ایک دن میں آپ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. میں ارکان کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے کچھ چاہیے ٹائم. آپ فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ ہم ایمان سیکھیں، ایمان کا علم حاصل کریں، عقیدے کی تعلیم ہمارے پاس ہو. یہ نہیں ہے. اس واقعے سے سب سے بڑی بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ معلوم ہے اس قول سے، اس حدیث سے، جندب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث، کہ ان کی زمانے میں، اچھا یہ کون سی دور، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ موجود ہے. تو جندب کہتے ہیں ہم جب بچے تھے چھوٹے، ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی، عقیدے کی تعلیم دی گئی. اس کا مطلب بچوں کے دلوں میں عقیدے کی تعلیم بٹھائی جاتی تھی، اسی لیے تو ان کے عقیدے پختہ ہوئے. بھائی جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا بچہ. ان کو سکھایا گیا عقیدہ، ایمان سکھایا گیا، تو ان کا ایمان بلند ہوا، مضبوط ہوا، قوی ہوا، کمزور نہیں پڑا ان کا ایمان. اور حالت یہ تھی کہ بکریاں چرانے والی ایک عورت، چروا، کیا بولیں گے، چرواہا تو میل کو بولتے ہیں، فیمیل کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ چرواہن، یہ جو بھی ہوگی، اتنی اردو نہیں ہے میری، خیر، لیکن چروا یعنی بکریاں چرانے والی عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سوالات اس سے کیے تو دونوں کا کیا جواب دیتی ہے بھائی؟ جو آج کی سو کالڈ ایجوکیٹڈ وومنس، گرلز بھی جواب نہیں دیں گے. وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اللہ کہاں ہیں، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ بکری چرانے والی عورت۔ جب سوسائٹی میں عقیدے کی اہمیت ہوگی معاشرے میں، اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے گی زبردست، تو ظاہر بات ہے اس کا اثر تو ہوگا نا بھائی۔ یہ اثر دیکھیے کہ بکری چرانے والی عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، وہ کہتی ہے اوپر ہے۔ اس کے بعد صحیح جواب دیا اس نے، اس کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بارے میں تم کیا کہتی ہو، میں کون ہوں؟ اس عورت نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی، ایمان کی گواہی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنہ خاتون ہے، یہ مومنہ عورت ہے۔ آج کی ڈاکٹر لیڈی سے بھی پوچھو اللہ کہاں ہے، بولے گی ایوری ویئر، ہر جگہ ہے اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ ہر جگہ ہے، میرے دلوں میں ہے، ہمارے پاس ہے، گردن کے پاس، یہ کیا، وہ تو شہر کے پاس ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، ہر جگہ ہے دنیا میں، جو کہ غلط آنسر یہ ہے۔ اور ایمان کا اثر، وہ بھی عبداللہ بن عمر، وہ بھی چرواہا، مجھے یاد رہا عبداللہ بن عمر ہے نا، وہ صحابی جو اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک چرواہے کو انہوں نے دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس سے کہا کہ نہیں یہ بکریاں بیچ دو ہم کو۔ اس کا ٹیسٹ لیا تھا نا امتحان میں، اور تمہارے جو مالک ہے اس کو بولنا کہ جو ہے گم گئی یا کم ہو گئی، ہے نا واقعہ معلوم ہے نا مشہور۔ تو کیا کہا اس نوجوان نے؟ ایمان کا اثر تھا، ٹھیک ہے ان کو تو بول دوں گا پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا اثر جو ہمارے پاس مفقود ہے آج، لے لو بٹوین یو اینڈ می، چلو کمپنی کو پتہ نہیں چلے گا، چلو پیسے چاہیے نا ہمیں، ڈیپینڈنٹ لے لو، چلو سائن کر دیا، لے لیا، ختم۔ اللہ دیکھ رہا، ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، اس کا اثر لائف میں، زندگی میں نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے معزز سامعین کہ ہم اس طرف خاص توجہ دیں کہ ہم اور ہمارے بچے ایمان سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، آپ علماء سے رابطے میں رہیں۔ آج کل تو آن لائن چل رہا نا، سب مشکل نہیں ہے۔ پہلے ٹھیک ہے بھائی کہاں ہیں، علماء نہیں ہیں، شیوخ نہیں ہیں تو بھی بزی رہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو بھائی آج کل تو آن لائن ہے سب چیز۔ شیخ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، عالم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ان سے ایمان کی تعلیم لے سکتے ہیں، عقیدے کی تعلیم لے سکتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن اترا ہے عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جندب رضی اللہ عنہ کے اس قول سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک اس زمانے میں عقیدے کی اہمیت اور بچوں کو عقیدہ سکھانا، ایمان سکھانا۔ نمبر دو، قرآن سے ایمان کا بڑھنا۔ کیا کہا جندب رضی اللہ عنہ نے؟ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ تو جب قرآن پہلے ایمان سکھایا گیا، مثال کے طور پر یہ بتایا گیا، مثال سمجھنے کے لیے، اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، زمین پر نہیں، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ بتا دیا بھائی بیٹے کہاں ہے، اللہ اوپر ہے، بیٹی کہاں ہے، اللہ اوپر ہے۔ اللہ اوپر کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، سکھا دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن پڑھے تو ایمان کیوں بڑھا؟ کیونکہ قرآن میں وہی ایمان کی دلیلیں موجود ہیں جو انہیں سکھایا گیا۔ الرحمن علی العرش استوى انہوں نے پڑھا، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش پڑھا تو ایمان کی تعلیم ملی۔ مثال کے طور پر اللہ اوپر ہے، یہ ایمان کی تعلیم ملی، اور وہی قرآن کی آیتوں میں انہوں نے جب دیکھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، میں اپنی اولاد کی فکر کروں۔ ہم بہت کچھ دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، ایک صاحب ہیں یہاں، نام نہیں لوں گا، جدہ ہی میں رہتے ہیں، عزیزیہ ہی میں رہتے ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، جائیداد، کوئی کمی نہ ہو، فائنینشیل پرابلمز نہ ہو۔ ہم جو دیکھے، مطلب ہم نے جو مصیبتوں کو دیکھا، تکلیفوں کو دیکھا، ہماری اولاد نہ دیکھے، وہ ایک راحت کی زندگی گزارے، ہے نا ماں باپ، اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی آخرت سدھر جائے، جو ایمان سے سدھر سکتی ہے، ان کا ایمان اچھا ہو، ان کا عقیدہ پختہ ہو، ان کا ایمان اور عقیدہ ہو۔ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پڑھا دیا بچوں کو تو ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا، تعلیم ہم نے دین کی دے دی۔ نہیں، صرف قرآن دین کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن بے شک ضروری ہے، اس کو اچھا پڑھنا، تجوید کے سننا بے شک ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایمان کی تعلیم، جو کہ دینی چاہیے اور لینی چاہیے۔ کس سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے سیکھا ہو، اپنے اساتذہ سے۔ لہٰذا اس طرف خاص توجہ دیں۔
ایمان کی اہمیت کو، ایمان کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں علماء کرام، جو حدیث ابھی آپ نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کی زندگیوں میں ایمان کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اور قرآن بھی وہ لوگ سیکھتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور طلب علم کی اہمیت اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے طلب علم کی اہمیت، کہ علم طلب کرنا چاہیے دین کا، دنیا کا تو سب سیکھتے ہیں، دین کا نہیں سیکھتے ہیں۔ اور دین کا علم کے طلب میں جیسے ایمان کی تعلیم آپ لیں یا ایمان کے ارکان کی تعلیم لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو صبر کرنا پڑتا ہے وہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بچے عام طور پر کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جندب رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم علم لیتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس سے صبر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا بڑھنا قرآن سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور ان کے عقیدوں کی پختگی ہوئی یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور دلوں میں صحیح عقیدے کو جو بٹھا دیا گیا ان کے والدین کی جانب سے، یہ بھی ایک فائدہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں گزارش یہی ہے میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، کیا میں اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ یہ اہم سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں؟ اب تک پڑھا بچہ آپ کا یا نہیں؟ کون سی کتاب پڑھا عقیدے کی؟ اصول ثلاثہ پڑھا، کشف الشبہات پڑھا، کتاب التوحید پڑھا بچہ آپ کا؟ بچی نہیں پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے تو اب بھی پڑھا سکتے ہیں، پڑھائیے، علماء سے ربط کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کا بچہ جو ہے عقیدہ سیکھے اور ایمان کی صحیح تعلیم اس کو ملے، تاکہ عقیدے صحیح ہو جائیں، اور اس کے بعد عمل کی تعلیم، تو اس سے بھی جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور یقیناً تو اس کا مطلب خلاصہ کلام، دین کے دو سبجیکٹ سارے لوگوں کو، سارے بچوں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ کیا ہیں وہ دو سبجیکٹس؟ عقیدہ اور فقہ۔ فقہ جو سبجیکٹ ہے اس میں عمل ہوتا ہے، وضو کیسے کرنا، تیمم کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، پانی کب پاک ہوتا ہے، ٹائپس آف واٹر، پانی کی قسمیں، کون سا پانی پاک ہوتا ہے جس سے وضو کیا جائے، غسل وغیرہ وغیرہ، فقہ میں سارے احکام وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور عقیدہ جو سبجیکٹ اس میں ایمان ہوتی ہے۔ تو عقیدہ اور فقہ یہ دو سبجیکٹ ہر بچوں کو، ہر مسلمان بچے کو، مسلمان بچیوں کو پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دونوں کے بکس موجود ہیں، اور علماء پڑھ چکے ہیں، طالب علموں نے بھی پڑھا ہے، تو ان لوگوں سے رابطہ ہو اور یہ سکھایا جائے۔ قرآن، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سکھانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور صبح شام اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ہم بات سبجیکٹس کی کر رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، بچے کو، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، لوگ کیا کرتے ہیں اس میں مت جائیے آپ۔ ایک بچے کو اچھا قرآن، آج کل بچے کتنے ذہین ہیں معلوم نہ پوچھو یہ حذیفہ سے، بچے ذہین ہیں، شارپ مائنڈ ہے، بہت جلدی کیچ کرتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے حروف کی پہچان کرانا قرآن میں، اس کو الف بولتے ہیں، نیچے نقطہ با، اوپر دو نقطے آئے تو تا، بچے فاسٹ ہیں، اچھا یہ تا ہے، ختم، ایک مرتبہ اس کو بتا دی یہ تا ہے، زندگی بھر یاد رہے گا اس کو یہ تا ہے، وہ تا ہے پروننسیشن۔ اور تجوید بھی، جس میں جو ہے اظہار، ادغام وغیرہ ہوتا ہے کہ کس کو کیسے، جیسے مد ہے کتنا مد کرنا ہے، اولائکا اس پر بڑا مد ہے تو اولائکا پڑھنا ہے یا اولائکا ایسے پڑھنا ہے۔ تو یہ قرات ہے، تجوید، جس کے لیے سال 2 سال 3 سال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سن لیجئے میری بات، حفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچے کو حروف کی پہچان ہو گئی، فتحہ ضمہ کسرہ، جس کو ہمارے یہاں اردو میں جو ہے کیا بولتے ہیں، زیر زبر پیش، وہ معلوم ہو گیا۔ اور تجوید کے احکام جو کہ 150 نہیں ہیں، چند احکام ہیں، ادغام کب کریں گے، اظہار کب کریں گے، اخفا کب ہوگا، ٹھیک ہے، اور مد کب کریں گے، تو ان چیزوں کی جب پہچان ہو جائے گی، اس کو سکھا دیا جائے گا، چند دنوں میں بچہ یا میکسیمم چند مہینوں میں بچہ قرآن اچھا پڑھنے لگے گا۔ بس حفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بار بار کہہ رہا ہوں حفظ کے لیے ٹائم چاہیے، 1.5 سال 2 سال ضروری ہوتا ہے بچے کو پورے قرآن کا حافظ ہونا، تو ہم ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ذہانت پر، اس کی محنت پر۔ ہم بات صرف تلاوت کی یا قرآن کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، حافظ ہونا بہت اچھی چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں بچہ حافظ قرآن ہے لیکن اس کا عقیدہ اگر شرک ہے، عقیدہ اس کا شرکیہ ہے، شرک اکبر کرتا ہے بچہ یا بچی، حافظ قرآن جنت ملے گی؟ سمجھیے ایمان کی اہمیت ہے۔
عقیدہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے عقیدہ، اور ساتھ میں فقہ بھی. تو یہ 2 سبجیکٹس کی طرف توجہ دیجیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ایمان کا مطلب، ایمان کے ارکان، عقیدہ سیکھنے والا ہم سب کو بنائے، سکھانے والا ہم سب کو بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے بچوں کو اور ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. جنت میں اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کے ساتھ داخل فرما دے ہمیشہ کے لیے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چیپٹر میں ابھی جو بات ہوئی ہے عقیدے اور فقہ کی تعلیم وغیرہ، اس میں جس کو مجھ سے مشورہ کرنا ہے، جن کے پاس میرا نمبر نہیں ہے، مطلب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وقت لے سکتے ہیں. میں بیٹھ کر آپ صرف پوچھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم دیجئے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے کیسے پڑھائیں. یہ دیکھیے یہ اتنا ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، آپ کا بچہ کالج جا رہا ہے، آپ کی بچی اسکول جا رہی ہے، اسکول کی تعلیم کنٹینیو رکھتے ہوئے عقیدہ اور فقہ پڑھا سکتے ہیں بچوں، بالکل پڑھا سکتے ہیں. طریقے ہیں، مشورے چاہیے، آپ کا بھائی میں حاضر ہوں، میں اپنا وقت بھی دوں گا آپ کو، اور اپنے مخلصانہ مشوروں سے آپ کو ضرور نوازوں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اور جو ہماری آواز دور تک سن رہے ہیں، عام طور پر اپنے مسائل میں تو رابطہ کرتے ہیں، طلاق، خلا، وراثت، یہ وہ، تو اس موضوع پر بھی اگر بات کرنا چاہے تو ٹائم لے کر آپ جو بھی ایمو وغیرہ ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.